بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جہو جا منہ اوہو جی چپیڑ، یہ مجھے کہاوت جو ہے اس لیے یاد آئی ہے کہ آج عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا، انہوں نے غلطی کر لی پائن ہوندا بندہ جس لیے گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، جس لیے کلا بیٹھا بور ہو جاتا ہے، جس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جیڑا پینترا میں بھانا وہ بھاجی پٹھے منہ وج جاتا آ کے، اور اس گھبراہٹ میں عمران خان جس منتوں ترلوں پہ آئے ہیں اور ڈیسپریٹ ہو کے انہوں نے ایک بگڑی ہوئی شہزادی کو چھیڑ دیا، تو بگڑی شہزادی نے پائن پھر وہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے سارا کچھ رکھتا ہوں۔ گھبراہٹ میں جو ترلے پا رہے ہیں وہ بھی میں تو دسنا، پر ذرا میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے حضور کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں، آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں وہ مریم نواز کو ایڈریس کر بیٹھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب مریم نواز ایک بگڑی ہوئی شہزادی ہے اور سوچے سمجھے حملے کر رہی ہے وہ الیکشن سے فرار کے لیے عدلیہ کے اوپر، اور پھر انہوں نے کہا یہ کرپشن سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ وہی مانترا جڑا عمران خان شروع تو کہہ رہا ہے کہ میرے تو علاوہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب وہ حضور کرپشن سے پیدا ہوئے ہیں، اور کرپشن کا ان کے پاس پیسہ ہے۔ جڑا مینو بچوں پیسے لا دے نا وہ کرپٹ کوئی نہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، مجھے ایویں یاد آ گیا، اینگرو ایک بڑا مشہور برانڈ ہے، انڈسٹری ہے بہت بڑی، ان کا جو ہے وہ کول مائن جو ہے یہ تھر کے اندر، وہاں پر ایک بہت بڑا ان کے پاس ٹھیکہ ہے، انہوں کو بڑے پیسے نہیں ہوتے، انہوں نے بڑے نوٹ چھاپے نہیں ہوتوں، ویسے پاکستان کا بھی اس میں فائدہ ہوا ہے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک کمپین آندے ہی شروع کی سی، تو وہ انہوں نے 1 ارب روپیہ دے دیا عمران خان کو، اور اس کے بعد سر وہ ساری کہانی ختم ہو گئی، وہ نیب بھی گھر چلے گئی، وہ ایف آئی اے بھی سکون ہو گیا اور عمران خان کو بھی سکون ہو گیا، پھر وہی اینگرو تو ہی عمران خان، ایک مک پکی یاری۔ تو جو ان کو پیسے دے دینا پائے بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ اینگرو جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، ایک وہاں پہ ایک واقعہ ہو گیا تھا، اور اس واقعے میں ناجائز ہی کاشف کمانڈر ایک سیکیورٹی گارڈ تھے، ان کو خام خواہ جو ہے وہ 4-6 مہینے جیل بھی کاٹنی پڑی، اور اینگرو نے اس بیچارے ماڑے آدمی دا کو 1.5-2 کروڑ روپیہ ماریا، اور وہ 1000 بار ان کو کہہ چکا ہے کہ حضور میرے پیسے دے دو، تہاڈا میرا کانٹریکٹ ہے ویکھ لو، وہ نہیں پیسے دے رہے۔ تو تگڑے جڑے نا پائنوں ماڑیاں دے پیسے مار لیندے ہیں، وہ اینگرو لے تگڑے نے۔ اچھا بہرحال وہ ایک لڑائی ہے وہ چلتی رہے گی۔ مجھے ایکچولی یاد یہاں سے آیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جڑا مینو چلا دے نا پتی وہ ٹھیک ہے، جڑا مینو پتی نہیں لانا نا وہ، یہ اصل میں ایک جو سزیلین مافیا، تو ایکچولی کھوسا صاحب نے یا وہ جو شیخ صاحب تھے انہوں نے نواز شریف کو کہا تھا۔ حالانکہ یار یقین کریں کہ جو عمران خان کی سوچ ہے نا، یہ سزیلین مافیا والی ہے کہ سانو جو نوٹ بہا ساڈا موڈ بنے، جی تو سانو پیسے نہیں دیندا تے پھر اسی تیرے مگر ہاں۔ تو یہ عمران خان کی اپروچ ہے، اور یہ بھائی صاحب تو ایسے خوفناک منگتے ہیں کہ انہوں نے جو عیدی صاحب ہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے صاحبزادے سے پیسے لے لیے، جن نے پوری دنیا تو منگیا نا، بھائی نے تو بھی منگ لیا جی، اور پیسے لے لے۔ کیسا خوبصورت ترلا مارے گا کاریگر ہے پائن پورے دن کا۔ لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ اس بار سر ان کو جو ہے نا پٹھی پہ گئی ہے، انہوں نے یہ مریم کو چھیڑ دیا، اور مریم سر کتنے باز آنا لی۔ وہ میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا، ان کے اندر جو اگریشن ہے نا، وہ ایک تو ظاہر ہے کیا کہتے ہیں ایج بھی ہے، اور پھر جو کچھ ایکچولی انہوں نے دیکھا ہے ان کے والد کے ساتھ ہوا، خاص طور پہ جو والدہ کے ساتھ ہوا، پھر انہوں نے آپ اپنی جڑی تکلیف کٹی، جس طریقے سے ان کے گھر کے باہر یا ان کے بھائیوں کے گھر کے باہر روزانہ دی بنیاد پہ یوتھیا بریگیڈ جا کے اتنے نعرے مار دی پھر دی، اور جو کچھ کیا گیا ان کی فیملی کے ساتھ، اس تو بعد پائن اگریسو ہونا بند ہے۔ میں اس کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں۔ بہرحال اب چونکہ وہ ایک نیشنل لیڈرشپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اب ان کو ٹھہراؤ کی طرف جانا چاہیے۔ ہلکا جا آیا بھی سی، میری جو ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی اس پہ میں نے یہ بات فیل کی تھی، مگر یہ ہے کہ عمران خان جڑا نا پائن وہ آن نہیں دینا۔ بہرحال مریم جس طرح ان کو جواب دے رہی ہیں نا، اس پر مجھے وہ کہاوت یاد آئی تھی کہ جہو جا منہ اوہو جی چپیٹ تے۔ وہ اب مریم کا جواب آپ سن لیں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ جو ہے نا وہ سازشوں کے بادشاہ ہیں، اور آپ کے گاڈ فادر فیض اور ان کی باقیات کی مدد سے آپ نے ساری سازشیں کی ہیں۔ فیض اور ان کی باقیات کی سازشوں پر پھلتے پھولتے اور زندہ رہتے ہیں عمران خان جو ہیں،
اور آپ دیکھیں گے کہ بگڑی ہوئی شہزادی آپ کو کیسے مات دیتی ہے. یعنی انہوں نے کہا کھلو تیرے جن کڈاں, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو بھائی لوگ کہتی وہ مان گئی اس بات کو کہ میں بگڑی ہوئی شہزادی, انورٹڈ کاماز میں, انہوں نے کہا تو میں بگڑی شہزادی کہہ رہی, کوئی گل نہیں. اچھا جس گھر دے جی پائے نا اننے واہ پیسہ ہوئے نا, یہ میں آپ سے عرض کروں وہ دے بال بگڑے ہی ہوندے جی. اور اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف کی فیملی کے پاس بے تحاشا پیسے, میاں صاحب بذات خود امیر آدمی بھی تھے اور ایک امیر باپ کی اولاد بھی تھے. ٹھیک ہے, میاں صاحب کے جو والد صاحب تھے نا, میاں شریف صاحب, وہ ایک امیر آدمی کی اولاد نہیں تھے. ہاں وہ خود محنت سے امیر آدمی ہو گئے. محنت کا اب آپ جو مرضی مطلب نکال لیں, جی پاکستان چ محنت ہوں نہ پائیں اونج دی محنت ہی پاویں سمجھ لو, لیکن بال انہوں نے پیسہ کمایا تھا اور مروجہ رولز کے تحت ہی کمایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد مریم نواز شریف جیڑی ظاہر ہے وہ کول دادے دا اور پیو دا دتا بہت کچھ سی, تو بگڑی شہزادی کہنا کو میرا خیال اتنی بری بات بھی نہیں ہے, مگر مریم نے کہا اچھا ہوں کاکا کھلو ہے تھے پھر تیرے دس نہیں ہے میں. اچھا اب وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی مات دوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے, انہوں نے گاڈ فادر کا لفظ استعمال کیا تھا, انہوں نے اس کو الٹ استعمال کیا گیا گاڈ سن, یعنی آپ جیسے جڑے نا بلونگڑے, اگر میں اس کو تھوڑا سا مطلب تھڑے دی زبان ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا, بلونگڑے کا لفظ میرا خیال انہوں نے گاڈ سنز اور پانز کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن میں ان دونوں ملا کے بلونگڑے کہہ رہا نا. بلونگڑے جڑے نا وہ غیر متعلقہ ہو جائیں گے سیاست میں سے. وہ ایکچولی یہ کہنا چاہتی ہیں پائن گل اتنے نہیں مکی, گل ایس تو اگے ٹری. اور مریم نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ چور ڈاکو نیریٹو جو ہے نا آپ کا وہ ہوں پائیں ڈگ پیا, مودڑے منہ جا کے ڈگیا. میں اب اس کا نا آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کر رہا, بلکہ میں اپنے انداز سے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ تیرا منہ دے آگے وجہ ہے, اور آپ کی جو اپنی چوری ہے وہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, اور 58 بلین روپے 58 ارب روپے کا جو آپ نے وہ مطلب واردات کر رہے تھے وہ پھڑی گئی ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے انہوں نے جیولری توشہ خانہ کے ذریعے جو آپ نے ڈاکہ مارا وہ, اور جو پھر آپ نے 5 کیرٹ کے ہیرے والی جڑی وہ آئی نہیں تھی, آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو آئی تھی کہ وہ ملک ریاض صاحب کی مبینہ طور پر جو بیٹی تھیں ان کی آواز تھی, اور وہ ملک ریاض صاحب کو مبینہ طور پر بتا رہی تھی کہ جناب گوگی دا مینوں فون آیا, فرا گوگی دا, تے وہ کہہ رہی کہ جی تسی پرائم منسٹر دی بڈھی نو بشرا بی بی نو 3 کیرٹ دی انگوٹھی دے رہے ہو, نا 5 کیرٹ دینی ہے, اس کو تھلے نہیں لیندی ہو. تو یہ گفتگو جو تھی وہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے کہ تو تے تیرے گھر دے پاجی 5 کیرٹ دی انگوٹھیاں جڑی جا رہی ہیں سن. تو کہتی ہیں کہ آپ ایک ایسے وزیر اعظم ہوں گے جو ہر حوالے سے کرپٹ ترین ثابت ہوں گے. بہرحال مریم صاحبہ اور ان کے درمیان جو ایک چڑھائی ہے نا پائن وہ جاری و ساری ہے, یہ سیاست کے اندر چلتا ہے. لیکن اس وقت مریم کا پلڑا مجھے بھاری دکھائی دے رہا ہے, میں اس کی وجہ آپ کو بتانے لگا. اور عمران خان فل ٹائم خبر آیا آج, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آگے آپ کو ساری تفصیل دیتا ہوں وہ خبر کیا ہے میرے پاس. مریم کا پلڑا سر بھاری, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ مریم پاکستان واپس آئیں اور آ کے کچھ دیر کے لیے وہ ذرا خاموش ہو گئیں, جانے سے پہلے خاموش تھیں, 2-3 مہینے پیو کو رہی, علاج کرایا اپنا, تھوڑا سا خاموشی سے انہوں نے وقت گزارا. بڑی میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی کہ یار ہے بول دی نہیں, ہوں چپ کر گئے, ڈیل پکی ہو گئی ہے, اپنے جناب معاملات سدھے ہونے شروع ہو گئے, عوام انہوں بھول گئی ہے اور جمہوریت ختم ہو گئی, ووٹ کو عزت دو والا نعرہ کتنے گیا, یہ ساری گفتگو جو ہے نا ہم کرتے رہے. اچھا وہ بھائن واپس آ گئی, واپس آندے ہی بھائی جی انہیں جڑا کو میرا مطلب انرجی کٹھی کیتی سی نا باہر رہ کے, وہ سر انہیں اب ہوں بولنا شروع کرتا ہے. اور آخری جو انہوں نے کیا ہے اور سٹنگ ججز کے اوپر حملہ, 2 سٹنگ ججز کے اوپر. اور آج بلکہ ہوا یہ ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے یعنی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور JUIF کی طرف سے ان کے وکیل نے یہ باقاعدہ درخواست دے دی ہے کہ حضور یہ جو 2 ججز ہیں جس میں مظاہر نقوی صاحب ہیں اور کیا نام ان کا ساتھ ہیں اعجاز الاحسن صاحب, ان کو ہٹا دیں اور باقی فل کورٹ بنا دیں, اور جو پھر فیصلہ کرنا ہے کر لو. لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کو جج ہٹا دیں. اب یہ جو جج ہیں 2, یہ دونوں سر PTI کے جج کنسیڈر ہوتے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ الفاظ بول رہا ہوں, جج تے سر جج ہونا چاہیے نا, وہ تو سب کا ہونا چاہیے,
وہ تو انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ تو آئین کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ تو قانون کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے پچھلے 5-6 سال سے کم از کم, ویسے تو کافی عرصے تو ہو رہا ہے لیکن ہم ریسنٹ ہسٹری کی بات کر لیں تو 5-6 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ اے جج نون لیگ دے, اے جج پیپل پارٹی دے, اے جج پی ٹی آئی دے. اچھا پیپل پارٹی میں ایویں کہتا جی, پیپل پارٹی بیچاری دا کوئی جج نہیں جائے گا, پیپل پارٹی دے بس ایویں فضا جی ہوا جی مولک ہے گی, اور انہاں دا جڑا نا انہاں دی حمایت وچ کوئی نہیں ہے, مخالف سارے ہو جاندے نے. کل میں نے ایک بہت معروف صحافی سے پوچھا کہ سر آج کل آپ پیپلز پارٹی کی مخالفت نہیں کر رہے تو کیا وجہ ہے, کوئی اقتدار ہی تو نہیں آنے لگی ہو؟ تو انہوں نے مسکرایا, کہا کہ نہیں اصل میں پیپلز پارٹی کہیں میٹر نہیں کر رہی, اس لیے میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پیپلز پارٹی والوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, حالانکہ ان کا چیئرمین بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن کتنے کنسیڈر نہیں ہو رہے ہو. خیر بات دوبارہ میں وہاں پہ لاتا ہوں. اب پی ٹی آئی ان 2 ججوں کے ڈیفینس میں سامنے آئی ہوئی. عمران خان کا یہ ٹویٹ ایکچولی ان 2 ججوں کی ڈیفینس میں تھا, ان کے دفاع میں تھا. وہ پائے تسی انہوں دی ماسی دے پتر ہو, آپ کیوں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ چپ کر کے جو آپ کا فیصلہ آپ کی اپیل کے اوپر یا آپ کے کہنے پہ اوپر یا آپ دے واٹس ایپ دے ہوتے چیزاں اگے موو ہوئی نے, لوگ ایک باتیں کہتے ہیں نا, تو سر وہ چیزاں جہاں موو ہوئی نے انہوں دے ذریعے تسی انتظار کرو. جج اپنا ڈیفینس خود کر لیں گے. آج ہفتہ ہے, کل اتوار ہے, پیر نو پھر بھاجی بہنا ہے, اتنے جڑے جن 2 ججوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ جناب خود اپنا ڈیفینس کر لیں گے. ہوں ججوں کا ڈیفینس کرنے بھی کسی نے چاہیے. تو یہ جو بات ہے نا وہ جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکے والی گل ہے بھائی کہ عمران خان جڑا نا انہوں نے وہ آیا ہے ڈیفینس کے سامنے. اب عمران خان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت وہ فل ٹائم گھبرائے ہوئے ہیں, اور خبر یہ ہے کہ حضور عمران خان نے ذرائع کے مطابق جو کوئی بھی چھوٹے لیول دا یا وڈے لیول دا یا اس تو وڈے لیول دا ان کے ساتھ رابطے میں ہے, یا ایک رابطے سے ہٹ کے رابطے جوڑ دیا کوئی رابطے ہے, ان سے یہ کہا کہ حضور گل ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہو سکتے اور آپ الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہیں تو پھر اسمبلی بحال کر دیو, پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلی بحال کر دیو. میں ایویں گھومتا توڑ بیٹھا. آپ یاد کریں اس بات کی دلیل میں جو سپورٹ میں جو بات بتانے لگا ہوں, عمران خان یہ بات 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یار میں کو پاگل ہوں کہ میں اسمبلیاں توڑتی ہیں. ٹھیک ہے, میں تو آئین دیکھ رہا تھا, میں نے اسمبلی توڑ دی, میں کو پاگل ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات وہ کہہ چکے ہیں. پھر اب اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اطہر من اللہ صاحب کی سب سے پہلے دن کی سماعت کے دوران یہ جملہ یاد کیجئے جب انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ کیا جو اسمبلیز توڑی گئی ہیں وہ آئینی طریقے سے توڑی گئی ہیں, تقاضے پورے کیے گئے ہیں, اور اس پر یہ دانہ سارے نے چگ لیا باجی. ٹھیک ہے, تو اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان ایسے مارتے گا کہ بھاجی اسمبلی بحال کر دیو, جڑا میرے پھڑے جان دا عذاب ہے یہ تو میں بچاں. کیونکہ اب خان صاحب کی نا ہر پینترا ہر جو انہوں نے چال چلی پائے نو پٹھی پہ گئی. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جناب یعنی جیل بھرو تحریک آج کل چل رہی, تو جیل بھرو تحریک جڑے بندے گئے اندر سیکنڈ لیڈرشپ ساری چلی گئی سوائے فواد دے. ٹھیک ہے, ساری دی ساری جیل چھے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کریں, چیڑی بیچاری کی کرے تھے, ٹھنڈا پانی پی مرے, وہ کتنے جاوے ہوں. لہٰذا اس نے یہ کہا ہے کہ جناب کسی طریقے سے اسمبلی بحال ہو جائے. غلط حکمت عملی نا, قومی اسمبلی سے ریزائن کیا, پھر جناب جا کے کیا کہ ساڑھے ریزائن واپس لو, اسی نہیں کرنا, ہائی کورٹ سے سٹے مل گیا. اب راجہ صاحب ان کو مانتے نہیں کہ آپ اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب کا اس وقت جو ٹوٹل متمع نظر آنا وہ یہ ہے کہ میں نے قومی اسمبلی جی واپس جان دیو. ٹھیک ہے, اور صوبائی اسمبلیاں بھی بحال کر دیو. ٹھیک ہے, پاویں پھر الیکشن 2024 کرا لو, 25 کرا لو, میں نے کوئی اعتراض نہیں کہا, لیکن میں نے پائے نا کسی پاسے ساہ آن دیو, کیونکہ ان کی ہر اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے, ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب وہ صرف کیا کہتے ہیں فاختہ اڑانے کے قابل رہ گئے ہیں. وہ بھی زمان پار کی فاختہ ہوں اتنے کوئی نہیں آتی, ان تے اتنے ظاہر ہے کہ جس طرح دے عمل ہوندے ہیں اس تو بعد تے اتنے سر کوئی خونخوار ہی پرندے آ سکتے ہیں نا. فاختہ تے بڑا ایک پرامن جا پرندہ ہے, وہ تو وہاں پر نہیں آتی. تو اب عمران خان اس مارتے گا, اس چکر میں بھائی نے ایک اور بے وقوفی کی ہے, گھبرا کر
اور وہ یہ کیا کہ ججوں کے ڈیفینس میں خود سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ ان کا جو میڈیا سیل ہے نا سوشل میڈیا کا، انہیں بیچارے نے کوشش کی ہے ججوں کا ڈیفینس کرن دی، لیکن جیل بھرو تحریک جڑی ہے نا وہ انہوں نے ایسیاں وجیاں نے کہ وہ پراپر ڈیفینس نہیں کر سکے۔ تو خان صاحب نے کہا چلو میں بولاں گا، ٹی وی چینل چلان گے اور مریم جڑی ہے نا وہ ڈیفینس تے جائے گی۔ مریم مزید اگریسو ہو کے سامنے آئی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کسی صورت بھی سٹیپ بیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ پیو تھی نے طے کر لیا اور ساری پارٹی کو، بلکہ ساری پارٹیاں انہیں اس گل تے کنونس کر لیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اس دفعہ پائن پوری جنگ ہوئے گی، ہم نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا اور کوئی برتھنگ سپیس نہیں دینی عمران خان کو، اسی لسن نہیں دینا اس دفعہ۔ تو یہ اب ایک یعنی ہیڈ آن صورتحال جو ہے وہ میرے نظر میں تو بن چکی ہے، تانوں اگلے کچھ دن آئی نظر آئے گی، باقاعدہ ٹکرو ٹکری کام جڑا نا وہ آپ کے سکرینوں پہ چلے گا، سارے پاسے رولے پہن گے۔ میرے پاس اطلاعات بھی ہیں اس حوالے سے اور میرا اندازہ بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو خبریں میرے پاس ہیں وہ کب تک آپ کے پاس آتی، کیونکہ خبریں پائن کافی ذرا خطرناک جیاں نے تے سنی سنائی گل نہیں کی جا سکتی، تو پوری چیزیں ہاتھ میں آئیں گی تو میں کروں گا۔ فی الحال میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آنے والے جو دن ہیں نا ان میں مریم اور جو ہے مطلب لیڈ کرتی نظر آئیں گی آپ کو، باقاعدہ پوری کی پوری آپ کو نظر آئے گا کہ مریم ایک مکمل نیشنل لیڈر بن گئی، اور عمران خان جڑا نا کو کونسلر ٹائپ نظر آئے گا، کسی پاسے ڈگیا ٹڑیا جا۔ مجھے کم از کم ایسے لگ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، جیسا بھی لگ رہا ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔